بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب آصف زرداری صاحب صدر پاکستان، جناب شہباز شریف صاحب وزیر اعظم پاکستان، معزز قائدین کرام و خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ ہم آج یہاں پہ اکٹھے ہوئے ہیں ایک بہت ہی اہمیت کے حامل کیس کے حوالے سے، جو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت دنیا کے اندر خوفناک قسم کی بربریت والا کیس ہے، اور جس طرح سے غریب فلسطینیوں کا جن کے پاس آپ جانتے ہیں کہ وہاں کوئی ہتھیار نہیں ہے، کوئی ان کے پاس ساز و سامان نہیں ہے، کوئی ملٹری طاقت نہیں ہے ان کے پاس، ان کے اوپر جس بے دردی کے ساتھ ظلم ڈھایا جا رہا ہے، یہ میرا خیال ہے کہ تاریخ کی ایک بدترین مثال ہے۔ اور ہم سب کا دل خون کے آنسو روتا ہے جب ہم ان بچوں کی خون آلودہ تصاویر دیکھتے ہیں سوشل میڈیا پہ، اخباروں میں، ٹیلی ویژن پہ، اور جو پورے کا پورا شہر اور ان کے علاقے جو کھنڈرات میں تبدیل ہو رہے ہیں، دیکھ کر دل تڑپ جاتا ہے۔ اور جس طرح سے معصوم بچوں کو والدین کے سامنے شہید کیا جاتا ہے، ماؤں کے گود سے بچے جو ہیں وہ چھین کر شہید کیے جاتے ہیں، اس طرح کی بروٹیلٹی یا اٹراسٹیز ہم نے زندگی میں کبھی کسی جگہ نہیں دیکھی۔ اور یہ ہے کہ اس وقت دنیا جو ہے اس نے عجیب و غریب قسم کی پالیسی یا خاموشی اختیار کی ہوئی ہے، اور اس میں اس کو انسانی مسئلہ نہیں سمجھتے۔ ابھی بھی بہت سارا اس کو طبقہ جو ہے وہ ایک مذہبی مسئلے کے طور کے اوپر اس کو بیان بھی کرتا ہے اور سمجھتا بھی ہے، اس کے بارے میں اس طرح سوچتے بھی ہیں۔ جس طرح کا غاصبانہ قبضہ اسرائیل نے کیا ہے فلسطینیوں کے ملک کا، علاقے کا، اور پھر یونائٹڈ نیشنز ایسا لگتا ہے کہ بالکل بے بس بیٹھی ہوئی، انہی کے پاس کردہ جو ہے وہ ریزولوشنز پہ کوئی عمل نہیں ہو رہا۔ شہباز شریف صاحب نے یونائٹڈ نیشنز میں فلسطینیوں کا مسئلہ بہت فورسفلی اٹھایا ہے، اور میں نے ایک لفظ سنا ان کی تقریر کا، تو بہت انہوں نے وہ باتیں کی جس سے کہ نہ صرف کہ پاکستان کے لوگوں کے بلکہ دنیا کے لوگوں کے، میں صرف اسلامی دنیا کی بات نہیں کرتا، میں ان لوگوں کی بات کرتا ہوں جو انسانیت میں یقین رکھتے ہیں اور بلیو کرتے ہیں، کہ انہوں نے سب نے اس کو اپریشیٹ کیا۔ تو یہ بہت افسوسناک ہے کہ یہ صورتحال جو ہے یہ ان اقوام متحدہ کی ریزولوشنز کے باوجود جاری ہے، اور بڑی ڈٹائی کے ساتھ وہ یہ سارا کام کر رہے ہیں۔ ان کو پرواہ نہیں ہے کہ کون سا ریزولوشن یو این او نے پاس کیا، اور یو این او کو بھی غالباً لگتا ہے کہ کوئی فکر نہیں ہے کہ وہ کم از کم ایک بہت بڑی باڈی ہے دنیا کی جو کہ اپنے ریزولوشن کو امپلیمنٹ نہیں کروا سکتی۔ یہ اسی طرح سے ہے جیسے کہ کشمیر پہ یونائٹڈ نیشنز کی جو ریزولوشن ہے وہ آج تک وہ بھی امپلیمنٹ نہیں ہوا۔ تو ایسی یو این او کا کیا فائدہ جو دنیا کو انصاف نہ دے سکے، جو جہاں ظلم ہوتا ہے اس کو روک نہ سکے، اور پھر ناانصافی کرنے والے جو وہ دندناتے رہیں۔ تو یہ بہت افسوسناک بات ہے۔ میری اس سلسلے میں مجھے یاد ہے کہ یاسر عرفات صاحب جب
پاکستان تشریف لائے تو میری ان سے ایک دفعہ نہیں بلکہ 2 دفعہ ملاقات ہوئی، اور میں نے ان کے بھی جذبات سنے ہوئے ہیں. وہ آج تک میرے کانوں میں ان کے جذبات گونجتے ہیں، اور بڑی انہوں نے جد و جہد کی ہے فلسطینی عوام کے لیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جد و جہد جو ہے یہ، اور پھر فلسطینیوں کا جو خون ہے وہ رنگ لا کر رہے گا، ضرور رنگ لا کر رہے گا. اللہ بھی دیکھتا ہے کہ یہ ظلم اور بربریت جو ہے اس کے لیے انسانیت کیا کرتی ہے. اگر انسانیت کچھ نہیں کرتی تو پھر وہ اپنا حکم صادر کرے گا انشاءاللہ. تو میں سمجھتا ہوں جی کہ اس سلسلے میں جو شہباز صاحب نے بھی اس کے بارے میں جو روڈ میپ دیا ہے اس کے اوپر پورا غور و خوض ہونا چاہیے، اور پھر جو اسلامی ممالک ہیں ان کو اکٹھے بیٹھ کے کوئی فیصلہ کن اقدامات کرنے چاہیے. یہ بہت ضروری ہے کہ کوئی ایک ملک جو ہے وہ اپنے اقدامات کرے اور اس کے بعد باقی ہم دیکھتے رہ جائیں اور ہم کچھ نہ کریں. یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت غلط ہوگا. اس کے اوپر بیٹھ کے جو ہے وہ بہت اچھی طرح سے غور و خوض کر کے اقدامات کا فیصلہ کیا جائے. اور اسلامی ممالک کے پاس ایک بہت بڑی قوت ہے، اس قوت کا استعمال اگر آج نہیں کریں گے تو پھر کب کریں گے؟ تو پھر دوبارہ تو یہ شاید پتہ نہیں کبھی موقع آئے استعمال کرنے کا یا نہ آئے، لیکن آج یہ موقع ہے اور ہم سب کو اکٹھا ہو کے ایک پالیسی بنانی پڑے گی. ورنہ خدا نہ خواستہ ہم اسی طرح سے بچوں کا بھی خون ہوتے دیکھتے رہیں گے، ہم ماؤں کو بھی شہید ہوتے دیکھتے رہیں گے، ہم والدین کو بھی شہید ہوتے دیکھتے رہیں گے، اور ان کے جو بھائی بہن ان کو بھی شہید ہوتے دیکھتے رہیں گے اور کچھ نہیں کر پائیں گے. اور آپ جانتے ہیں کہ اسرائیل کیوں دندناتا پھرتا ہے؟ اس کے پیچھے عالمی طاقتیں ہیں جو کہ میٹر کرتی ہیں. تو ان عالمی طاقتوں کو بھی سوچنا چاہیے کہ کب تک وہ اسلامی دنیا کا یا فلسطین کے لوگوں کا کہ صبر کا امتحان لیں گے. تو میں تو بہت کلیئر ہوں اس بارے میں. صدر گرامی نے جو بھی الفاظ کہے ہیں بالکل میں 100% ان سے اتفاق کرتا ہوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں بھی اپنی سفارشات مرتب کرنے کے بعد ہم اسلامی دنیا کے ساتھ رابطہ کریں اور اس میں اپنا ایک بہت افیکٹو رول ادا کریں. کیونکہ یہ صرف آپ کی میری یا صدر گرامی یا وزیر اعظم کی خواہش نہیں ہے یا قائدین کی خواہش نہیں ہے، پورے پاکستان کے عوام چاہتے ہیں کہ ہم کوئی فیصلہ کن اقدامات کریں. تو ہمیں عوام کی ایکسپیکٹیشنز کے اوپر بھی پورا اترنا ہے اور ان کے جذبات کو بھی دیکھنا، کیونکہ ان کے بھی جذبات وہی ہیں جو جس کا میں آج ذکر کر رہا ہوں. تو اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں جی کہ جتنی بھی جلدی اقدامات کیے جائیں اتنا بہتر ہے، اور اس معاملے میں تاخیر نہیں ہونی چاہیے. پاکستان ہمیشہ فلسطینی عوام کے ساتھ کھڑا رہا ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ کھڑا رہے گا. اور اسرائیلی جارحیت کے سامنے خاموشی اختیار کرنا انسانیت کی ناکامی ہے. آپ کا بہت بہت شکریہ.